اگر انسان کو کسی جگہ کسی شہر ملک میں جب تنہائی ہو اور کوئی معاون مددگار نہ ہو تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مجرب عمل ہے، جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ بندہ پڑھے گا تو اللہ جنات اور فرشتوں کے ذریعے غیبی اس کی مدد فرمائیں گے۔ یا انسان کو کوئی تعاون کرنے والا نہ ہو، جب بالکل تنگ دست ہو جائے، بدحال ہو جائے، مفلس ہو جائے، نہ نوکری ہے، نہ کوئی رستہ نظر آتا ہے، زندگی کے رستے گم کر چکا ہے، ظاہری باطنی رستے سارے، یعنی ایک ظاہری رستہ ہوتا ہے، آپ گاڑی چلا کے جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں تو آپ کو رستہ گم ہو گیا، رستہ نہیں مل رہا، آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، وہ لوکیشن ہی نہیں مل رہی، تو اس وقت بھی آپ اس کو پڑھیں۔ اور اگر آپ کو باطنی طور پہ رستے گم ہو گئے ہیں، یعنی آپ کو اسباب ہی نہیں کہ ہر وقت جو ہے آپ کو غربت اور تنگ دستی اور نہ نوکری ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ رشتوں کے کوئی مسائل حل ہو رہے ہیں، تو یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ یہ حدیث کے اندر آیا ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا اپنی کتاب کے اندر، اور باقاعدہ طور پہ جو امام حاکم نے بھی اس کو نقل فرمایا، اور مجمع الزوائد حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث آ چکی ہے، اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے اس کو بیان فرمایا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو خاص طور پہ اس وظیفے کو، جب کوئی چیز گم ہو جاتی یا رستہ، تو آپ اس کو پڑھتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جنگلوں میں، صحراؤں میں ڈیوٹی پر ہیں، کہ کائنات میں ذرے ذرے میں فرشتے کی ڈیوٹی ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا سارے۔ اب آپ دیکھیے ابن عباس کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، فرسٹ کزن، چچا عباس کے بیٹے ہیں، اور امت میں سب سے زیادہ تفسیر کا علم اللہ نے آپ کو دیا، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے علم کو سیکھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو صحراؤں میں اور جنگلوں میں، اور فرمایا کہ وہ اس کام پر مامور ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ رستہ گم کر لے یا بھٹک جائے یا بدحال ہو جائے، اب اسے کوئی رستہ نظر نہ آتا ہو، تو وہ یہ الفاظ پڑھ کے دعا کرے، اور یہ الفاظ پڑھتا رہے تو وہ اللہ کے محبوب بندے اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں جی اللہ ہماری مدد کرے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے۔ اب مجمع الزوائد کتاب کے اندر جو حدیث کی بڑی جامع کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ موجود ہیں، اور یہ وظیفہ موجود ہے۔ پھر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کوئی بندہ جنگل میں، صحرا میں، یا کسی سنسان جگہ پہ گم ہو جائے، اکثر عورتیں بھی اس طرح چلی جاتی ہیں، اب وہ بھٹک جاتی ہیں، ان کو سٹاپ نہیں ملتا، ایریا نہیں ملتا، یا مرد بھی اس طرح، تو اب امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں آپ حدیث لائے کہ یہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ غیبی مخلوق کے ذریعے مدد کر دے۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو ایسا چھوٹا سا وظیفہ دے رہا ہوں کہ ابھی آپ کو 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں یاد ہو جائے گا، الفاظ اتنے آسان ہیں، لیکن چونکہ آپ کو نہ خود تجسس ہے اور نہ بتانے والے بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جو ہے شرکیہ کاموں میں پڑتے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ آج مسلمان یہی کر رہا ہے نا، قبروں کے طواف کر رہا ہے، آج درختوں پہ جا کے جھنڈے لگا دیتے ہیں، جی ہماری مراد پوری ہو جائے۔ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہاں، اگر آپ قبر پہ جاتے ہیں کسی، تو قبر والے سے نہیں مانگا جاتا، مانگا کس سے جاتا ہے؟ سارے بولیں اللہ سے نا۔ یہ تو عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے پکا۔ لیکن آپ وہاں کھڑے ہو کے یوں کہہ سکتے ہیں، یا جو میں وظیفہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ الفاظ سے آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ غیبی مخلوق سے آپ کی مدد کر دے۔ اللہ کے علاوہ مانگنا کسی سے نہیں ہے۔ یہاں بھی جو ہم مانگیں گے وہ اللہ کی مخلوق سے مانگیں گے تو اللہ کی بندگی کا انہیں کہہ کر۔ یہ عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، اور گہرائی کتنی ہے اس کے اندر کہ اب آپ دیکھیے کہ کتاب الادب ہے، اس کے اندر جو ہے باقاعدہ ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ کا
اپنی کتاب ہے یہ، اور وہ یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مجھے بتانے لگے کہ میرے ابا جان امام احمد بن حنبل جو امام اہل سنت کراتے، اور آپ بڑھاپے میں بھی جیل میں تشدد سہ لیا لیکن عقیدہ اہل سنت سے انحراف نہیں کیا، قیامت کی صبح تک مسلمانوں پہ احسان عظیم کیا۔ امام شافعی فرماتے تھے لولا احمد لعبد اللہ، اگر امام احمد نہ ہوتے تو بندگی ختم ہو جاتی ہے اللہ کی۔ اتنا عقیدے میں مضبوط تھے، اپنے مسلمانی عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں، کہ آپ نے 3 بادشاہوں کا دور جیل میں تشدد میں گزارا، واثق باللہ، معتصم باللہ، مامون الرشید، 3 کا دور آپ نے جیل میں، اور 63 سال کی عمر میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرؤیا کے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک کوڑا جو آپ کو درہ مارا جاتا تھا الٹا لٹا کے ننگی جسم پہ، وہ ایک کوڑا اگر بیل کو لگ جاتا تو وہ مر جاتا۔ وہ اس بوڑھے محدث کو، جس کی حدیثیں امام بخاری بھی لے رہے ہیں، اور امام بخاری ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، تو آپ حج پہ جاتے ہوئے آپ کی سواری بھٹک گئی۔ اب صحرا میں تو پتہ ہی نہیں چلتا رستے کا، نہ میپ تھے اس زمانے میں، نہ کوئی اور لوکیشن کا، نہ آبادی اتنی زیادہ، اور صحرا میں تو بھٹک جائے بندہ تو عجیب حال ہو جاتا ہے۔ اور میں تو خود بھی صحرا میں سفر کیا ہے، میں نے یمن کی طرف سعودیہ سے، وہ پورا صحرا جیزان کا ہم نے، اور آگے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح صحرا میں بندہ بھٹکتا ہے۔ ہمارے دوست بھٹک گئے تھے، ڈیڈ ہو گئے تھے بالکل، وہ مسقط کی طرف جا رہے تھے، عمان کی طرف، سعودیہ سے بزنس کے لیے، اپنا کاروبار ہے ان کا بڑا ٹاپ کا، تو وہ صحرا میں بھٹک گئے، تو 3-4 دن صحرا میں موت کے اندر رہے، موت کے اندر، یہاں تک کہ انہوں نے نڈال ہو گئے تھے اور مرنے پہ آ گئے، اور بالکل ختم ہو گئے تھے، گڑھا کھود کے اندر جو ہے اپنے آپ کو دفن کر لیا تھا کہ بس اب ہل ہی نہیں سکتے۔ وہ تو اللہ کرم ہوا، پھر مجھے بتایا گیا وہاں سے، میں نے جب کہ مل نہیں رہے، 3 دن ہو گئے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے، گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی، سب کچھ، پھر الحمدللہ یہاں میں نے جمعہ کے دن رات کو ان کا گوشت کا عمل کیا پورا، اور یہی الفاظ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے بار بار پڑھے۔ الحمدللہ میں نے ان کو ڈانٹا، ان کے بھائیوں کو، دیگر کو، کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، آج 3را دن ہے۔ کہا جی کیا کریں، ہم نے جا کے آرمی کو بھی کہا ہے سعودی عرب میں، اور تو آخر جو ہے جمعے کے دن ہم نے رات کو یہ عمل کیا، ہفتے کے دن جو ہے وہ آرمی کو مل گئے، اور وہ ایسے ملے کہ بس یوں پڑے ہوئے تھے جیسے میت پڑی ہوتی ہے، اور اٹھا کے لے گئے ان کو، تو کئی دیر ان کو وہاں پہ لٹایا بیرک میں اپنے، ورنہ وہ گولی مار دیتے ہیں ایسے بندے نظر آئیں، لیکن چونکہ ان کا وہاں کہہ دیا گیا تھا کہ جی گم ہے، یہ کمپنی ہے ان کی، یہ بزنس ہے، تو اس پہ ان کو انہوں نے ڈھونڈا، پھر گاڑی ان کی ملی، پھر تو ان کو پہلے پانی پکار رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں پہلے دودھ پلایا، کیونکہ اندر ہیٹ ہوتی ہے، ایک دم پانی پینے سے بندے کی آنتیں جل جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، اس لیے جب روزہ آپ رکھتے ہیں تو ایک دم پانی پیتے ہیں تو آپ کو پھر بیماریاں لگتی ہیں، پھر آپ کہتے ہیں پیٹ میں درد ہو گیا، دماغ چکرا گیا، آپ پہلے کھجور کھائیں، پھر کوئی تھوڑا سا پانی پئیں، گھونٹ گھونٹ کر کے، ایک دم گٹ پانی نہیں پینا جب پیاس لگی ہو۔ یہی تو نقصان ہے ہمارا، اندر ہیٹ ہوتی ہے اور اوپر سے پانی ڈالتے ہیں، تو آگ پہ پانی ڈالیں کیا ہوگا۔ یہ عمل ایسا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صحرا میں یہ پڑھنا شروع کر دیا، تو کہتے ہیں ان کے بیٹے کہ ابا جی کو ایک دم سواری کسی نے سیدھی کر دی اور سواری اس طرف چلنے لگ پڑی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتوں نے ہماری مدد کر دی۔ اب جنات فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ صحرا میں جنات بہت ہوتے ہیں اور یہ جنگلوں میں۔ اب آپ دیکھیے کہ کافر جاتے تھے صحراؤں میں تو وہ یوں کہتے تھے اے شاہ جن ہماری مدد کر، شاہ جن، تو وہ جن کو دیوتا اور بڑا طاقتور تصور کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو غلط ہے، تم اس کو اور بہادر بنا دیتے ہو، وہ تم پہ حاوی ہوتا ہے، یہ جملہ نہ کو، اس کے مقابلے میں یہ جملہ ملا۔ اب آپ کہیں جائیں، آپ کے اب یہاں لوگ جنوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم تو اللہ کے غیر ہر مخلوق سے مدد مانگنا شرک کہتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کوئی مدد حقیقی، مجازی نہیں،
ابھی آپ کی میں کوئی مدد کرتا ہوں، آپ میری کرتے ہیں، وہ مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے، ہم حقیقی کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں جو جملہ ہے، جو وظیفہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا، اور حدیث کی کتاب کا وظیفہ، اور اکابرین کا، بزرگان دین کا، اور محدثین کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا مجرب وظیفہ وہ یہ الفاظ ہے۔ امام احمد نے صحرا میں کہا یا عباد اللہ اعینونی، آپ سارے پڑھیں یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ تو یاد ہے نا آپ کو، اعینونی، اعینونی۔ اب آپ کس سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے یا مخلوق سے؟ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو۔ ہمیں نہیں پتا کون سا بندہ ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے، اوپر نیچے۔ اب آپ میرے علاوہ بھی یہاں اللہ کے بہت بندے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اب نام تو نہیں پتا۔ فرشتہ کون ہے پھر رہا، یہاں فرشتوں کی بھرمار ہے، جنات کی بھرمار ہے، ہوتی ہے ہر جگہ۔ اب آپ یہ کہیں کہ آپ کو پتہ ہے کسی کا نام، اب ہمارے سعودی عرب میں، عرب ملکوں میں جب آپ کو کسی کا نام نہیں آتا تو وہ پیار سے کیا کہتے ہیں، محمد، چونکہ محمد محبت کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لیا جاتا ہے تو آپ کو جب کسی کا نام نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے، یا عباد اللہ۔ تو اب یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، تو سارے جو اللہ کے، اچھا ابھی آپ کہیں نا اے مسلمانوں، ادھر سے کوئی آواز دے اے مسلمانوں، جتنے مسلمان ہوں گے ادھر دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ اچھا آپ جب آپ جہاں کافر مسلمان کافی بیٹھے ہوں تو ایک دم کوئی کہے اے مسلمانوں، تو سارے مسلمان دیکھیں گے، کہیں گے ہمیں پکارا ہے، ایسی بات ہے یا نہیں؟ جب آپ ایسی جگہ کہیں گے یا عباد اللہ، جو اللہ کے غلام ہوں گے نا، بندے ہوں گے صحیح معنوں میں، وہ ایک دم آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، چاہے وہ فرشتے تو ہیں اللہ کے بندے، غلام، جن بھی ایک دم آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں، آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کے عقیدے کا بندہ آپ کو مل جائے تو آپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں، یہ تو ہماری جماعت کا ہے، ہمارے مسلک کا ہے، ہمارے عقیدے کا ہے، خوشی ہوتی ہے نا آپ کو۔ یہاں تو نہیں پتہ چلتا، لیکن باہر ملکوں میں انسان جو آپ میں سے باہر گیا ہے اس کو پھر خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اچھا یا پاکستانی نظر آ جائے، یا تو پاکستانیوں کو پاکستانی چونا لگا رہے ہیں، لیکن باہر جب کوئی پاکستانی نظر آ جاتا ہے تو ایک دم پاکستانی ہے ہمارا، تو ہمارے مسلک کا ہے، ہماری زبان کا ہے۔ پٹھان مل جائے تو پھر پشتوں میں شروع ہو جاتے ہیں، پنجابی کو تو بھول ہی جاتے ہیں، ایسے پنجابی کو مل جائے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ صحراؤں میں رستہ بھٹک گئے، جب آپ پریشانی میں ہیں، آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا یا عباد اللہ، تو جتنے اللہ کے بندے ہیں نا ادھر ادھر، وہ سارے متوجہ ہو جاتے ہیں یہ تو ہمارے عقیدے کا بندہ ہے، یہ تو ہماری سوچ کا بندہ ہے، یہ ایک کو پوجنے والا ہے، ایک کے آگے سجدہ کرنے والا ہے، ایک کو ماننے والا ہے، یہ در در پہ پھرنے والا نہیں ہے۔ تو سارے متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں پھنسا ہوا ہوں، اعینونی، میری مدد کرو اس وقت، تو وہ کہتے ہیں اس کی مدد کرو، یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارے عقیدے کا، ہمارے اللہ کو ماننے والا، اس کو گمراہ لوگوں کے آگے نہیں چھوڑنا، یہ کافر جن اس کو بھٹکا دیں گے، شیطان اس کو گمراہ کر دیں گے اور آگے گمراہی میں لے جائیں گے، تو وہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آپ جب پریشان ہو بہت زیادہ، اب آپ عورت کوئی گھر میں پریشان ہے، اس کے گھر میں روٹی کپڑا چیزیں نہیں ہیں، یا خاوند تنگ کر رہا ہے، یا خاوند کو بیوی بچوں سے تنگی ہے، تنہائی میں بیٹھ جائے، نوکری نہیں ہے یا روزگار نہیں چل رہا یا بزنس نہیں چل رہا یا کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، تو آپ تنہائی میں بیٹھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑی دیر جو ہے بیٹھ کر اس کو پڑھتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی۔ اس کو آپ کم سے کم 300 بار پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں اللہ اپنے بندوں کے ذریعے میری مدد فرما۔ اب وہ بندے انس جن فرشتے کوئی بھی ہے، اللہ انشاءاللہ مسخر کر دے گا انہیں، اور آپ کے یہ آپ 11 دن عمل کریں جب آپ اس طرح پھنسے ہو اپنے الگ۔ اور اگر کہیں رستہ بھول جائیں، رستہ بھٹک جائیں، یا آپ نئے شہر ملک میں گئے ہیں، آپ کو کوئی اسباب نظر نہیں آتا، رستہ بھٹک گئے، تو اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو آپ کو انشاءاللہ رستہ مل جائے گا۔ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں آپ، اس کے ایئرپورٹ پہ پھنس گئے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ پھنس گئے ہیں، کسی بھی گمنام جگہ پہ پھنس گئے ہیں، اغوا ہو گئے ہیں، جیل چلے گئے ہیں، تو آپ اس کو پڑھیں روزانہ، جتنی زیادہ تعداد میں پڑھیں گے
اللہ غیبی مدد سے آپ کی مدد فرمائے گا اور مخلوق آپ کے لیے مسخر ہو جائے گی۔ یہ جملے حدیث کے ہیں، محدثین کے بتائے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محدثین اس کو پڑھا کرتے تھے، اور جس وظیفے کو محدثین پڑھتے ہیں نا وہ مستند زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سند کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں اس لیے امام احمد بن حنبل خالی فقی نہیں ہیں، محدث بھی ہیں، پھر ابن عباس رضی اللہ صحابی ہیں، پھر مجمع الزوائد طبرانی بڑی بڑی کتابوں کے اندر اس کو حاکم مستدرک حاکم کے اندر نقل فرمایا گیا۔ تو اس لیے اس وظیفے کو اپنے زندگی کا جز بنا لیں، مانگیں صرف اللہ سے، اور اللہ سے اس طرح مدد لے سکتے ہیں، اس کی مخلوق آپ کے تابع ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔